نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کورس کا آج چوتھا سبق ہے، اور آج چوتھے سبق میں ہم ایک سوال اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ سوال بہت ہی اہم سوال ہے اور پھر جواب اس سے زیادہ اہم ہے۔ ان دونوں کو ذرا غور سے سنیے اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ ساس بہو کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے شرعی حدود اور ہدایات کیا ہیں؟ دونوں کو کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ہر گھرانے کی ہر عورت یہی سوال کرتی ہے اور پھر اس کا جواب چاہنے کی وہ کوشش کرتی ہے۔ اس کا جواب میں ذرا تفصیلی دوں گا۔ دیکھیں، ساس اور بہو کا رشتہ بہت اہم بھی ہے، نازک بھی، اور بہت سے بہتر یا بدتر احوال پیدا ہونے کا قوی سبب بھی ہے۔ کتنے ہی گھرانے سب کچھ ہونے کے باوجود تباہ حال ہیں، اور وجہ صرف ساس بہو کے اختلافات اور جھگڑے ہیں۔ اور کتنے ہی گھرانوں کے مرد ظلم کرنے کا جرم کرتے ہیں، وجہ ساس بہو کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور ان کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ مرد کبھی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اور وجہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور کبھی ماں کے حقوق ادا نہیں کرتا یا اس کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، اور اس کا سبب اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو آج ہم ساس اور بہو دونوں کے لیے بہت ہی اہم اور مفید ہدایات پڑھیں گے۔ دیکھیں، پہلے ساس کے لیے چند ہدایات ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ ساس اپنی بہو کو حقیقتاً اپنی بیٹی جنت چاہتے ہیں۔ صرف لفظی حد تک یا دکھلاوے کی حد تک بیٹی نہ کہے، بلکہ عملی برتاؤ ویسا ہی کرے جیسے اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بہو کو اس طرح محبت اور شفقت سے رکھے کہ وہ اپنا میکا بھول جائے۔ تیسرے نمبر پر اس کے آرام، صحت، راحت اور خوش رکھنے کا خوب خیال رکھے۔ چوتھے نمبر پر اس پر حاکمانہ طرز عمل اختیار کر کے اس کو تنگ دل نہ کرے۔ اور پانچویں نمبر پر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کرے۔ نہ تانا دے کہ تجھے کچھ نہیں سکھایا گیا، نہ دوسروں سے شکایتی انداز میں اس غلطی کا افشا کرے، اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، بلکہ ضرورت ہو تو خود نرمی سے اس کی اصلاح کر دے۔ چھٹے نمبر پر گھر کی دوسری عورتوں یا ہمسایہ عورتوں اور رشتہ دار عورتوں سے ہرگز اپنی بہو کی کوئی شکایت نہ کرے، اور خصوصاً آج کل یہی ساس کی عادت ہوتی کہ شکایت کرتے ہیں۔ اگر غلطیاں حد سے تجاوز کر جائیں، حد سے زیادہ ہو جائیں، تو صرف بہو کی ماں سے یا اس کی بڑی بہن تک غلطیوں کے سدھارنے کے جذبے سے بات پہنچائے، مگر بات کہنے کا انداز طنز امیز نہ ہو، افسوسناک نہ ہو، اور نہ ہی مزاج میں تلخی ہو۔ اور ساتویں نمبر پر بہو کے میکا والوں کا تذکرہ کسی بھی طرح برائی کے ساتھ نہ کرے، نہ ان کی غیبت کرے، اور نہ اس کو میکے والوں کی کسی کمی کوتاہی کا تانا دے، اور نہ ان کی شکایت کرے۔ آٹھویں نمبر پر اپنی بہو کے ساتھ کھانے پینے میں ایسا ہی سلوک کرے جیسے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اور نویں نمبر پر اگر بہو کی صحت ناساز ہو یا طبیعت میں خرابی یا سستی ہو تو اس وقت خود آرام کرے اور اسے کام کرنے سے منع کرے۔ خود کام کرے، ساس کو چاہیے کہ کام کرے اور بہو کو آرام کرنے کا کہے۔ اور اگر بہو بیمار ہو جائے تو ایسی خبر گیری کرے کہ جیسے وہ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ علاج میں، پرہیز میں، احتیاط میں، ان تمام باتوں کے اندر بہت ہی اہتمام کرے اور خوب پابندی کرے۔ اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو طنز کے لہجے میں نہیں، بلکہ محبت شفقت کے لہجے میں، اور کسی غلطی کا سدھارنا ہو تو وہ بھی ہمدردی اور محبت کے ساتھ، نہ کہ نفرت اور نکتہ چینی کے ساتھ۔ بالکل یہ انداز اپنی بہو کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر گھر میں زیادہ کام ہو تو خود بھی مدد کرے اور خوشی خوشی اس کا تعاون بھی کرے اور اس کی صحت کا بھی خیال کرے۔
اور پھر ساس کو یہ کہ اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح سمجھائے کہ وہ بہو کے ساتھ بے جا سلوک اور حاکمانہ طرز عمل ہرگز نہ اختیار کریں. دوسرے گھر سے میکے آ کر ہر چیز میں مداخلت نہ کریں. یہ بیٹیاں اگر عمر میں بہو سے چھوٹی ہوں تو احترام کا وہ رویہ اپنائیں جو وہ اپنے بڑے بھائی اور بڑی بہن کے ساتھ اپناتی ہیں. بہو سے جہیز کا تذکرہ بھی جرم ہے. مطالبہ کرنا یا کم لانے کا طعنہ دینا تو یہ بہت زیادہ اور بہت بڑا جرم ہے. اس سے بہت زیادہ ہی پرہیز کرنی چاہیے. اور اس طریقے سے پھر جہیز کا طعنہ دے کر جہیز کم لائی ہو، یہ انسان کا اپنا گویا کہ کم ظرف دکھانا ہے اور اپنے آپ کو گویا کہ گھٹیا پن اپنا زہر کرنا ہے. تو اس لیے یہ چند باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ ساس کے لیے. اب آگے بہو کے لیے بھی چند ہدایات ہیں کہ اس کو بھی کیا کرنا چاہیے. دیکھیے ذرا، بہو اپنی ساس کو حقیقتاً اپنی ماں کا درجہ دے. صرف لفظوں میں یا دکھلاوے میں ماں کی حد تک نہ کہے، بلکہ اپنے پورے طرز عمل میں اسے ماں کا مقام دے کر وہی سلوک کرے. ساس کی خدمت، راحت، خوشی کا پورا خیال رکھے. حتیٰ کہ اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دے تو یہ سوچے کہ جیسے اپنی ماں کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کے باوجود اس کے ساتھ اپنا رویہ اور اختیار اور محبت ویسے ہی ہوتی تھی اور اس میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، تو اپنی ساس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی کرے. اگر کسی غلطی پر ساس ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی کو ہرگز نہ گواری اور روٹنے کا رویہ نہ بنائے اور نہ ہی منہ چڑھائے. اور اگر وہ بے قصور ناراض ہو جائے تو غصہ ٹھنڈے ہونے پر صحیح صورتحال نرمی سے عرض کر دے، مگر طنز اور غصے سے بالکل نہ کرے. گھر میں جو بھی کام کرنا پڑے خوشی سے کرے اور جو کرے مشورے سے کرے. منمانی یا ہٹ درمی سے بہو بالکل کام نہ کرے. اور اپنی ساس کو کوئی برائی نہ اپنے میکے والوں سے اور نہ سہیلیوں سے اور نہ پڑوسیوں سے کہے اور اپنی برائی ان کو نہ بتائے، بلکہ صبر و برداشت کرے. اور جب بہت ہی مجبور ہو جائے تو صرف اپنے شوہر سے ہی کہے. اور اگر کسی جگہ جانا ہو تو اصل اجازت شوہر سے لینا کافی ہے، مگر ساس سے ضرور اجازت لے اور واپس آئیں تو پہلے اسی ساس کو سلام کرے. اور جس پڑوسی گھر میں ساس کو جانا پسند نہ ہو وہاں ہرگز نہ جائے. اسی طرح اگر کسی پڑوس عورت کو گھر میں آنا ساس کو پسند نہ ہو تو اس سے ایسا رویہ اپنائے کہ وہ آنا بند کر دے، زبان سے کچھ نہ کہے. اور اگر شوہر والدین اور بہن بھائیوں کی خدمت کرتا ہے تو اس سے خوش ہو نہ کہ ناراض، بلکہ اگر شوہر کوتاہی کرے تو اسے والدین کی خدمت کی ترغیب دے. اور ساس کو ان پڑھ اور پرانی وضاقطع والی ہونا اور سادہ ہونا یا کم تر ہونا، پسماندہ ہونا کے بہو کو چاہیے اس قسم کے طعنے ہرگز نہ دے اور ساس کی خدمت کو سعادت سمجھے اور یہ سوچے کہ ساس کی خدمت کر کے دراصل اپنے شوہر کا بوجھ کم کرنا چاہتی ہے. اس سے میرا شوہر بھی خوش ہوگا اور میرا رشتہ کامیاب اور مضبوط ہوگا. اگر ساس کسی بات پر ناراض ہو جائے تو چاہے غلطی اسی کی ہو تو پھر بھی اس کے بڑے ہونے کا خیال کر کے اس سے معافی مانگے. ساس کی بیٹیوں سے اچھا رویہ اور حسن سلوک کا معاملہ کرے. خاص کر جب وہ سسرال سے لے کے آئی ہوں تو ساس کو اس سے خوشی ہوگی کہ میری بہو میری بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی ہے. ساس کے کپڑوں، دوائی، پرہیز وغیرہ کا پورا خیال رکھے. اس کے کپڑے صاف کرے، دھوئے، خاص کر بیماری میں اس کی بہت خدمت کرے. یہ میں نے چند باتیں ساس اور بہو کے بارے میں بتائی ہیں. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.